بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ غیر ملکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں امریکہ کی نائب صدر کمالا ہیرس نے امریکی فوجی دستوں کی غزہ یا اسرائیل روانگی کو خارج از امکان قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں بڑھتے تشدد کے اس ماحول میں امریکہ کا غزہ یا اسرائیل میں اپنی فوج بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ موصوفہ کا کہنا ہے کہ قطعی طور پر ہمارے ایسے کوئی ارادے نہیں ہیں اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی منصوبہ بندی زیر غور ہے کہ کسی خاص مدت کے لیے اسرائیل یا غزہ میں امریکی فوجی دستوں کو اتارا جائے۔ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ فلسطینی تحفظ، سلامتی اور خود ارادیت کے مساوی اقدامات کے مستحق ہیں۔ جنگی اصولوں پر عمل کیا جانا چاہیے۔ انسانی بنیادوں پر امداد کی ترسیل ہونی چاہیے۔ عرب میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ کے 33 امدادی ٹرک رفح کراسنگ سے غزہ میں داخل ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے ان امدادی ٹرکوں سے پانی، خوراک اور طبی سامان غزہ پہنچایا گیا ہے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 21 اکتوبر کے بعد غزہ میں امدادی ٹرکوں کی یہ سب سے بڑی ڈلیوری ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے آج تک غزہ میں 117 امدادی ٹرک پہنچائے جا چکے ہیں۔ 7 اکتوبر سے پہلے یومیہ 500 ٹرک رفح کراسنگ سے سامان غزہ پہنچاتے تھے۔ ہسپتالوں کی اپیل کے باوجود 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ میں ایندھن کی سپلائی نہیں کی گئی ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی بجلی کئی ہفتوں سے منقطع کر رکھی ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کے چیف پراسیکیوٹر کریم خان نے اتوار کے روز رفح بارڈر کراسنگ کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا سے کہا کہ غزہ میں امدادی سامان کی فراہمی میں رکاوٹ جنیوا کنونشن اور ICC کے دائرۂ اختیار کے تحت جرم کے زمرے میں آ سکتی ہے۔ میں اسرائیل سے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کھانے پینے کی بنیادی اشیاء نیز ہر طرح کی ادویات کی بلا تاخیر شہری آبادی تک رسائی کو یقینی بنائے۔ میں نے انسانی امداد سے بھرے ٹرکوں کو مصر میں رفح میں پھنسے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سامان کی وہاں کسی کو ضرورت نہیں۔ ان اشیاء کو بلا تاخیر غزہ کے شہریوں تک پہنچنا چاہیے۔ چیف پراسیکیوٹر کریم خان نے کہا کہ ان کا دفتر فلسطین کی سرزمین یا اسرائیل کی سرزمین پر ہونے والے کسی بھی جرم یا جرائم کی تحقیقات کر رہا ہے، خواہ یہ جرم اسرائیل نے فلسطین کی سرزمین پر کیا ہے یا فلسطین کی سرزمین سے اسرائیل پر کیا گیا ہو۔ اسرائیل نے ایکس سابقہ ٹویٹر کے مالک ایلون مسک کے سٹار لنک کو غزہ میں کام کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ اس کی جانب سے اسپیس ایکس کے سیٹلائٹ پر مبنی کمیونیکیشن سسٹم سٹار لنک کی سپورٹ غزہ کو فراہم کرنے سے روکا جائے گا۔ ایلون مسک نے ایک روز قبل سٹار لنک کے ذریعے غزہ میں انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ سٹار لنک غزہ میں مواصلات کی بحالی میں مدد کر سکتا ہے۔ اسرائیل کے وزیر مواصلات کا کہنا ہے کہ غزہ میں سٹار لنک سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم روکنے کے لیے تمام ذرائع استعمال کریں گے۔ خیال رہے کہ اسرائیلی فوج کی بمباری سے غزہ کا مواصلاتی نظام متاثر ہوا ہے، جس کے باعث انٹرنیٹ اور موبائل فونز کی سروسز بند ہو گئی تھیں۔ بنگلہ دیش میں اپوزیشن کے وزیر اعظم کے خلاف احتجاج کے باعث ڈھاکہ میں سیکیورٹی کے انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں اور سیکیورٹی فورسز نے سڑکوں پر گشت بڑھا دیا ہے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP اور جماعت اسلامی نے پیر کو ملک گیر ہڑتال کی کال دی تھی۔ گزشتہ روز کے مظاہروں کے بعد BNP کے سیکریٹری جنرل مرزا فخر الاسلام عالمگیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بھارت کی جنوبی ریاست کیرالہ کے ایک کنونشن سینٹر میں اقلیتی مسیحی برادری یہووا کے گواہ یعنی جہووا وٹنس کی ایک 3 روزہ مذہبی تقریب چل رہی تھی، جس کے اختتام پر دعائیہ تقریب کے دوران بم دھماکے ہوئے۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت سینٹر میں 2000 سے بھی زیادہ لوگ موجود تھے۔ ریاست کیرالہ میں حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز سلسلہ وار ہونے والے بم دھماکوں میں 50 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔
آبادی کے اعتبار سے دنیا کے سب سے بڑے مسلم ملک انڈونیشیا میں 14 فروری سن 2024 کو عام انتخابات کا انعقاد ہونا ہے۔ اس سے قبل پولیس کے انسداد دہشت گردی کے ایلیٹ اسکواڈ کی طرف سے عسکریت پسندوں کے خلاف ملک گیر سطح پر تازہ ترین کریک ڈاؤن غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کارروائی کے بارے میں وسطی سوالیسی صوبے میں قومی پولیس کے ایک ترجمان احمد رمضان نے بتایا کہ یہ گرفتاریاں دارالحکومت جکارتہ اور مغربی جاوا میں عمل میں آئیں۔ ادھر پولیس کے اس ایلیٹ اسکواڈ کے ایک ترجمان آسون سریگر نے کہا ہے کہ ابھی گرفتار کیے گئے تمام افراد سے تفتیش اور پوچھ گچھ جاری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گرفتار شدگان میں سے زیادہ تر آبائی باشندے ہیں اور ان کا تعلق مقامی عسکریت پسند گروہوں سے ہی ہے۔ پاکستان کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی درخواست ضمانت اور اخراج مقدمہ کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ عدالت نے عمران خان کی درخواستوں پر فریقین کے دلائل سننے کے بعد گزشتہ پیر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ عمران خان اس وقت سائفر کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت مسترد ہونے کے بعد اب وہ مزید جیل میں ہی رہیں گے۔ سابق وزیر اعظم پر الزام ہے کہ انہوں نے 7 مارچ سن 2022 کو واشنگٹن ڈی سی سے موصول ہونے والے سائفر کو قومی سلامتی کا خیال کیے بغیر ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 1 نومبر سن 2023، صفحہ 8۔